الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد۔ گفتگو ہماری رسالہ حقوق سے انسانی حقوق کے سلسلے میں کہ ایک انسان کی گردن پر اپنے پروردگار کا کیا حق ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جہاں امام سجاد نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہماری گردن پہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، جو حق عبادت ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک اور ہمتا قرار نہ دیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ کام انجام دیں اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کی عبادت کیا اخلاص کے ساتھ، تو اللہ ذمہ داری لیتا ہے کہ آپ کے دنیاوی امور کو بھی انجام دے گا، اور اس کے لیے بھی کافی ہوگا، اور آخرت میں بھی آپ کو سربلند کرے گا۔ یہ تھا ایک ترجمہ آسان لفظوں میں۔ میں نے کہا تھا کہ اس جملے میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت کا مفہوم جو پچھلی گفتگو میں بیان ہوا، اور دوسرا جو قابل غور ہے وہ اخلاص۔ اخلاص کیا ہے، اب اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اعمال میں جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہمارا عمل بہت ہوتا ہے لیکن اس میں کیفیت نہیں ہوتی ہے، حسن عمل نہیں ہوتا۔ حسن عمل وہی جس کو قرآن مجید نے احسن عمل سے کا مطالبہ جو کیا ہے، احسن عمل کیا یعنی یہی خلوص، اخلاص، کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ جتنے بھی اعمال بجا لائیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں آپ اخلاص کے حوالے سے تو امیر المومنین کا ایک جملہ ہے بہت ہی مشہور، اور اگر اس کو آپ محاورتاً بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کی بول چال میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ بالاخلاص یکون الخلاص، بالاخلاص تکون الخلاص، یعنی اخلاص کے ذریعے سے انسان تمام مشکلات سے رہائی پا سکتا ہے۔ اگر انسان واقعاً انسان کی زندگی میں خلوص ہو اور اخلاص ہو تو پھر اسے کسی بھی مشکلات کو فیس کرنے میں مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل نہ آئے زندگی میں، مشکل آئے گی لیکن اس کو فیس کرنے میں وہ کسی مشکل کا شکار نہیں ہوگا، وہ آسانی سے اس منزل امتحان سے، منزل آزمائش سے سربلند نکلے گا۔ اب مسئلہ سب سے پہلی چیز میں نے جو پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا عبادت کے حوالے سے، کہ 3 طریقے کی عبادتیں تھیں، اور میں پچھلی گفتگو کو آج کی گفتگو سے متصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے اہم عبادت ہے، جو افضل عبادت تھا، وہ یہ تھا جو آزاد لوگوں کا، کہ کس لیے شکر گزاری کی بنیاد پہ، خدا کی قربت کی بنیاد پہ، یا پروردگار عالم کی محبت میں جو عبادت کی جائے وہ جو ہے بہترین عبادت ہے۔ بہت سے افراد جو بندگان خدا ہیں، جو بندے مخلص ہیں، ان کی عبادت کا حال یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم نہیں چاہتے، نہ جہنم کے خوف سے، نہ جنت کے لالچ میں، بلکہ جنت اگر چاہتے بھی ہیں تو اس لیے کہ وہ منزل قرب الہی ہے، اس لیے جو ہے وہ جنت کو پسند کرتے ہیں۔ اصل ان کا مقصد خدا کی ذات ہے، ان کے ہاں یہ نہیں کہ جنت، وہ اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہاں ثواب کا وہ دیا جاتا ہے، یہ ٹافی ہے بچوں کی طرح جس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ وہ اصل کام یہ کہ کھانا کھا لے، اسی طریقے سے یہ جنت کا جو ثواب اور یہ جہنم کا خوف، یہ ڈرانا اس لیے ہے کہ انسان کے لیے اصل ہدف یہ نہیں ہے، ہدف کیا ہے؟ اللہ کی ذات، قرب الہی، اور یہیں سے کہ وہ افراد صرف اللہ کی محبت میں عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن کی عبادت جو ہے اللہ کے لیے نہیں تھی، شیطان جس نے 4000 سال تک عبادت کی، اور بعض قول کے مطابق 6000 سال تک عبادت کی، لیکن جب مرحلہ آیا تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد قرآن نے بہت اس طریقے سے نقل کیا کہ جب نہیں مانا تو کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو شیطان رجیم ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک
لعنت ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کہا کہ پروردگار میں نے اتنی عبادتیں کی 4000 سال تک، 4000 سال تک، تو میری مزدوری کہاں ہے؟ مجھے کچھ جزا چاہیے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شیطان جو ہے عبادت نہیں کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا۔ خدا کی عبادت تو انسان کا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے اس کی گردن پہ، یہ کوئی مزدوری تو نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مطالبہ کریں کہ میں نے چونکہ یہ نماز پڑھی تو مجھے یہ ملنا چاہیے، میں نے چونکہ روزہ رکھا تو مجھے یہ ملنا چاہیے۔ یہیں سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو مزدوری میں تبدیل کیا، یہ فکر کی کمزوری ہے۔ اسی لیے ہے روایتوں میں کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کی فکر، یعنی فکر کے ساتھ عبادت کرنا، غور و فکر کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، روزہ کے وجوہات کیا ہیں، حج پہ ہم کو کیوں بلایا ہے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اہمیت کے حامل ہے۔ تو یہ فکر کی پہلی کمزوری یہ آئی کہ اس نے اپنی عبادت کو، بندگی تو کوئی مزدوری نہیں ہے، اللہ کا اللہ کے اوپر تو کسی کا حق نہیں ہے، میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اتنی عبادتیں کی، مجھے مزدوری چاہیے۔ تو خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب تو کہہ رہا ہے کہ تو نے مزدوری کی ہے، عبادت نہیں کی، تو میں تو مزدوری دوں گا۔ میں جب دوسرے افراد اپنے بندگان اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی سے مزدوری کرواتے ہو تو اس کا حق فوراً دو، تو میں کیسے نہیں دوں گا؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، بہکانے کے لیے۔ اب یہاں پہ دوسری شیطانی فکر کی کمزوری، یعنی اس کے فکر کی کمزوری سامنے ہے کہ جب وہ مانگنا چاہتا تھا اللہ نے چھوڑ بھی دیا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو اگر عقل مند ہوتا اور اگر فکر صحیح راستے پر چلتی تو کہتا کہ مجھے جنت کا ایک حصہ چاہیے، جنت کا ایک ٹکڑا چاہیے، کہہ سکتا تھا، اور خدا نے وعدہ کیا تھا کہ مانگ میں دوں گا۔ لیکن اب اس نے کیا کہا؟ یہ دوسری فکر کی کمزوری ہے شیطان کی کہ جب مانگنے کا وقت، پہلی کمزوری یہ تھی کہ اس نے اپنی بندگی کو مزدوری بنا دیا۔ دوسری کمزوری آئی کہ جب مانگنے کا موقع آیا مزدوری، تو بجائے اس کے آخرت مانگنے کے دنیا کا طلبگار ہو گیا، دنیا کا طلبگار ہو گیا۔ کہا کہ مجھے چاہیے ایک قیامت تک کے لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ تو کہا نہیں، تجھے قیامت تک کے لیے تو نہیں، لیکن ہاں ایک مدت معلوم تک تجھے میں مہلت دوں گا۔ اس کے بعد جو قرآن نے عکاسی کی ہے، قرآن نے شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے پروردگار تیرے عزت اور جلال کی قسم، یہ بھی دیکھیں قرآن، شیطان نے کہا تیرے عزت و جلال کی قسم میں لوگوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن کون ایسے بندے ہیں کہ جن کو میں نہیں بہکا سکتا؟ یعنی وہ افراد جو مخلص ہیں وہ وسوسہ شیطانی میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ جو مخلص افراد ہیں وہ کبھی بھی وسوسہ شیطانی میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے یہ ہے کہ اگر انسان اپنی عبادت میں، اپنے دین میں مخلص نہیں ہے تو ہمیشہ جو ہے وسوسہ شیطانی میں گرفتار رہے گا۔ اگر مخلص ہے تو پھر جو ہے وہ وسوسہ شیطانی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد قرآن کے اگر دوسری آیتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اشارہ ہوا کہ اے پیغمبر آپ مامور ہیں کہ خداوند عالم کی خالصانہ عبادت کریں اور اطاعت کریں۔ اب یہاں پہ ایک آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آخر یہ خلوص، یہ خالص، اس کے معنی کیا ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی کہ کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ بعض لوگوں نے اگر آپ اس کو دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ کبھی میں مثال کے ذریعے سے تاکہ ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سمجھ سکیں، کبھی کبھی بغیر ایک پانی ہے جو صاف و شفاف ہے تو اس کو کہتے ہیں صافی کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، مثلا اس میں گھاس پھوس ہو تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ ممزوج، مخلوط، مکس، کہ بہت سی چیزیں، اب اسے اس پانی کو خالص نہیں کہا جائے گا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس پانی سے اس گھاس اور پھوس کو نکال لیا اور الگ کیا، تو اس عمل کو اخلاص کہتے ہیں، یعنی جدا کرنا، جو اس میں ملاوٹ تھی اس کو جدا کرنے کا نام جو ہے اخلاص ہے۔ اب اس سے آپ معنی طے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ اخلاص اب دو معنوں میں ہے، ایک تو دین میں اور ایک عمل میں۔ اخلاص جو ہے دین میں کیا معنی ہے؟ اخلاص جو دین میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی
زندگی میں جو خدا کی عبادت کرے وہ بغیر کسی شرک کے شائبے کے ہو، یعنی اس میں شرک کا تصور بھی نہ ہو، جو بھی کرے وہ خدا کے لیے کرے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز عمل میں، کہ اخلاص عمل میں اس کے معنی کیا ہیں کہ انسان جو بھی اعمال انجام دے، عبادت کرے، اس میں اس کا جو ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، جو ہدف ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا، مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، البتہ یہ تنقید صحیح ہے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد حج پہ جانا نہیں چاہتے، لیکن سوسائٹی مجبور کرتی کہ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کے لیے حاجی لکھنا بہت ضروری ہے، تو وہ مجبور ہیں، جاتے ہیں کہ بھائی اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے، سوسائٹی میں اپنا نام بنانے کے لیے، چلا بھائی حج کر لیا جائے، ایک تفریح بھی ہو جائے گا اور یہ ہمارے نام کے آگے ایک حاجی بھی لکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ مقصد کیا ہے ہمارا، جو ہے خدا کی ذات نہیں ہے بلکہ ملاوٹ ہے۔ خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے جو ہے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ عمل کیا ہے، یہ خالص نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ عمل میں، کہ عمل آپ کا ہر عمل خدائی ہو، خدا سے ہٹ کے کوئی بھی چیز ملحوظ خاطر نہ ہو، جس کی طرف آپ سورہ انسان میں ہے کہ جب اہل بیت نے 3 دن تک آپ دیکھیں روزہ رکھا اور فقیر، مسکین، اسیر کو کھانا دے دیا اپنا، تو قرآن نے جو عکاسی کی انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لوجہ اللہ، یہ اخلاص یہاں پہ وجہ اللہ، یعنی یہ ہم نے جو اطعام کیا ہے، ہم نے یہ جو فقیروں کو دیا ہے، میں نے کسی کے لیے نہیں کیا بلکہ کس کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور جب کسی اور کے لیے نہیں ہوگا تو پھر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم انجام تو دیتے ہیں عملی طور پہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دل میں ہو رہتا ہے کہ خدا، ہم نے یہ نماز پڑھی، ہم نے یہ روزہ رکھا، ہم نے یہ حج کیا، ہم ہی کیوں گرفتار ہیں، ہم ہی کیوں گرفتار ہیں۔ تو ہمیں اس کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس طرف سے تو مجھے جو ہے کسی بھی مشکل میں گرفتار مت کر، یہ ہے ہمارے۔ تو یہ بھی جو ہے عبادت خالص نہیں ہے، نہیں، بلکہ عبادت خالص وہی ہے کہ انسان عبادت کرے، وہی حباً للہ، جو روایت میں ہے امیر المومنین کی جو ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی محبت میں جو ہے عبادت کو انجام دے۔ اس کے بعد روایت میں اگر دیکھیں کہ اخلاص کیا ہے، کہ روایت میں بہت ہی مشہور، آپ نے ہمیشہ شاید سنا بھی ہوگا یہ حدیث، کہ جو بھی انسان 40 دن تک اخلاص کے ساتھ، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کسی اور چیز کا، نہ شرک کا، نہ کسی کی تعریف کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، اگر انسان ان تمام چیزوں کو انجام دے، عبادت الہی میں بسر کرے 40 دن تک، تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص کا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور یہاں پہ، کہ یہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ، جو بھی انسان مخلص ہے وہ ہمیشہ جو ہے خطرے میں ہے، وہ ہمیشہ خطرے میں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے کہ جہاں پہ بہت ہی الناس کلہم ہالکون الا العالمون، جہاں پہ یہ اشارہ ہوا کہ جتنی بھی انسان ہیں اس دنیا میں سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ کون بچے گا ہلاکت سے؟ وہ صرف اور صرف عالم ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حدیث کہتی ہے والعالمون کلہم ہالکون الا العالمون، عالم بھی خطرے میں ہیں، وہ بھی سقوط کر سکتے ہیں، وہ بھی تباہی کے دہانے تک جا سکتے ہیں، ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن کون سے عالم بچ سکتے ہیں؟ کہ الا العالمون، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی دونوں کا، یعنی علم اور عمل دونوں چیزیں باہم اگر ہوں تو پھر وہ بچ سکتا ہے، لیکن اگر علم پہ عمل نہیں کیا تو وہ بھی جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری روایت ہے، اسی کے آگے روایت کہتی ہے کہ والعالمون کلہم ہالکون الا المخلصون، لیکن جو ہو سکتا ہے بسا اوقات عالم بھی ہے، اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن مخلص نہیں ہے، تب بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، روایت کہتی ہے، معصوم فرماتے کہ والمخلصون علی خطر عظیم، لیکن مخلص بھی ایسا نہیں ہے کہ خطرے میں نہیں ہے۔ اور حقیقت ایسا ہے کہ دیکھیں، جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ جو بھی چیز بہت ہی قیمتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے۔
لیکن جو چیز جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، اس کو انسان یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اپنے گھروں میں مثلاً ہوتا ہے کہ جو بہت ہی ناقابل ذکر شے ہے، مطلب کوئی ایسی چیز کپڑا ہے یا اس طریقے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اگر لے بھی جائے تو اتنی توجہ نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کے پاس سونا ہو، ڈائمنڈ ہو، تو اس کو کیا کرتا ہے کہ الماری میں رکھتا ہے، الماری کے ساتھ پھر اندر میں بھی وہ تالا لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا انسان اس کی نظر میں قیمتی چیز ہوگی، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے. تو یہ جو اخلاص ہے اسی طریقے سے کہ اگر یہ اتنا قیمتی چیز ہے کہ ہر آن خطرے میں ہے یہ، اور ان خطرات میں جو سب سے پہلے جو خطرہ ہے اس اخلاص کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے، وہ آفت، وہ مصیبت جو اخلاص انسان کے اخلاص کو ختم کرتا ہے، وہ عجب، غرور، تکبر. جو سب سے پہلی چیز اخلاص کو مٹاتی ہے، ایک انسان کی زندگی سے اخلاص کو زائل کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ غرور اور تکبر. آپ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہ میں وہ ہوں کہ جس سے کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی، میں وہ ہوں کہ جو میں 70 سال سے مثلا نماز صبح مجھ سے قضا نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ انسان عجب اور غرور میں مبتلا ہو گیا ہے. اور یہ چیز عبادت کے منافی ہے، یعنی ٹکراؤ ہے. عبادت کا مفہوم کل میں نے بیان کیا تھا کہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا خدا کے سامنے، اپنے آپ ہمبل ہونا، یعنی جو معبود ہے اس کے سامنے انسان متواضع ہو، یہ عبادت کا مفہوم ہے. اور عجب کا مفہوم اس کے برعکس ہے. لہٰذا اگر دونوں چیز ٹکرا جائیں تو پھر انسان کا اخلاص جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہی چیز ہے کہ یہی وجہ ہے کہ خضوع یعنی اخلاص، جو سب سے پہلی مصیبت جو اخلاص اور اخلاص کو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے عجب اور غرور اور تکبر. اس لیے آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام، اب دعائے مکارم الاخلاق پڑھتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَعَبِّدْنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدُ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ. اے میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں، میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں، اور مجھے توفیق دے کہ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، اور میری عبادت کو باطل مت کرنا عجب کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے سے، تکبر کے ذریعے سے. یہ امام سجاد، یہ اہم ہے مرحلہ کہ کبھی کبھی ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، ہمارے یہاں غرور پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں سے مقایسہ کرنے لگتے ہیں. تم کیا ہو؟ تم تو کچھ نہیں کرتے، دیکھو میں جو ہے آیا کرو مسجد میں، تم بھی. دوسروں پہ مثلاً ایک روب جھاڑنا جس کو کہتے ہیں کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے دیکھو ابھی ہم سے نماز قضا نہیں. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا کبھی کبھی ایک بندے پہ یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ نماز صبح کے وقت سوتا رہے، تاکہ اس میں عجب پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو کہ آج ہم سے نماز قضا ہو گئی. یہ نماز قضا ہونا بھی شاید اس کے لیے جو ہے اللہ کا کرم ہو کہ اس میں گرفتار نہ ہو. یہ اللہ کے یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا حکمت ہے. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ، کہ ہم تمہیں خبر دیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو گھاٹے میں ہیں، کہ جن کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، کثرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کی سعی اور کوشش جو دنیا میں انہوں نے عبادتیں انجام دیں، روزہ رکھا، نماز پڑھی، اور جتنے اعمال ہیں سب بجا لائے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور بہت وہ کام کر رہے تھے اور اس کو برا کام کر رہے تھے، لیکن اسی کو وہ اچھا شمار کر رہے تھے. تو ہم اس اعمال کو قبول نہیں کریں گے بلکہ باطل کر دیں گے، حبط اعمال جس کو کہتے ہیں، مٹا دیں گے ان کے اعمال کو. ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عجب اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ عبادت کے منافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان پھر اخلاص سے دور ہو جاتا ہے، اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا خدا اس عمل کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے 3 چیزیں ہیں کہ جہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب ہے: شح مطاع،
ایک کنجوسی کے جس کی انسان اطاعت کرے۔ امام حسن علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا کہ فمشہ، کہ یہ کنجوسی کیا ہے، یہ بخل کیا ہے، جس کے لیے امام صادق علیہ السلام رات بھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم قنی شح نفسی، پروردگار مجھے بخل کی کمزوری سے محفوظ رکھ، کنجوسی سے محفوظ رکھ۔ سوچیں کہ اتنی عبادت، یعنی رات بھر خانہ کعبہ کا طواف، اور اس میں صرف یہ دعا کہ اللہم قنی شح نفسی، کہ یہ کنجوسی کے مرض سے مجھے بچا لے پروردگار۔ امام حسن سے یہی پوچھا گیا کہ فمشہ، شو کنجوسی کیا ہے، بخل کیا ہے؟ تو امام حسن نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ انترا، کنجوسی یہ ہے، بخل یہ ہے کہ انترا ما فی یدک شرفن، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ شرف سمجھیں، بزرگی سمجھیں، کمال سمجھیں کہ میرا ہے، میری ملکیت ہے، نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کو امانت الہی سمجھیں۔ انترا ما فی یدک شرفن وما انفقتہ تلفن، اور جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیا ہے اس کو تلف سمجھیں، اس کو بیکار سمجھیں کہ چلا گیا، مس ہو گیا، ہمارا آج پیسہ ہماری جیب سے نکل گیا، یہ کنجوسی ہے۔ تین چیزیں ہیں کہ شح مطاع و ہوا متبع، اور وہ ڈیزائر کہ جس کی انسان اتباع کرتا ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور خود پسندی، غرور، تکبر انسان، یہ تین چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث جو امیر المومنین امیر بیان کا، اور میں یہیں پہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اپنے گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رہے گی، کہ جہاں امیر بیان فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ برائی کہ جو تمہیں وارننگ دے دے، جو ٹہوکا دے دے، کہ جس کے بعد تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، وہ بہتر ہے کس چیز سے؟ اس اچھائی سے کہ جس اچھائی میں تم جو ہے غرور اور کبر میں مبتلا ہو جاؤ۔ کیا مطلب یہ کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیسے کر دیا، انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اس کو جاری نہیں رکھیں گے۔ یہ چیز، بہت سے گناہ، یہ اچھی چیز ہے اس عبادت سے کہ جو انسان کو عجب اور غرور میں مبتلا کر دے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ وہیں پہ آپ نے وہ سنا ہوگا روایت ایام فاطمہ میں نے بیان کیا تھا کہ دو انسان داخل ہوئے مسجد میں، ایک عابد تھا، ایک فاسق تھا، گنہگار تھا۔ جب داخل ہوئے تو ایک عابد تھا، لیکن جب خارج ہوئے مسجد سے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو کے نکلا، اور جو فاسق تھا وہ عابد اور صدیق ہو کے نکلا۔ اس کی وجہ امام نے فرمایا کہ وہ جو عابد تھا جب وہ پہنچا تو خدا سے دعا کیا کہ پروردگار میں نے یہ عبادت کیا، میں نے وہ عبادت کیا، یعنی وہ شو آف کر رہا تھا اپنی عبادت کو، غرور میں مبتلا تھا، اور جو غرور میں مبتلا ہوتا خدا اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جو فاسق تھا، جو گنہگار تھا، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آیا، کہا پروردگار یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں عبد ذلیل ہوں، ہاں میرے نفس نے ظلم تو نفسی، اب دعائے کو میرے نفس نے مجھ پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے یہ گناہ نہ ہو۔ تو وہ پھر جب نکلا ہے مسجد سے تو صدیق ہو کے نکلا ہے۔ پروردگار سے بھی دعا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں عجب اور غرور میں مبتلا نہ ہوں، اور جو حق عبودیت ہے اس کو ادا کرنے کی پروردگار عالم سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو سب سے اہم دعا وہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم کو اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔